اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأيتم قل ارأيتم ان كان من عند الله ثم كفرتم به من اضل ممن هو في شقاق بعید۔ سورہ کی بالکل اختتامی آیتیں ہیں، توحید سے متعلق، عقید ایمان کی حقیقت سے متعلق، بندے کو اس دنیا میں وجود فانی جو رب العزت نے عطا فرمایا ہے اس کی غرض و غایت، مقصد اور مطلب، ساری چیزوں کی وضاحت کے بعد اختتامی طور پر ان تمام انسانوں سے جو احکام خدا بندی اور انسانیت کا طرز طریقہ، ڈھنگ اور سلیقہ، فکر کے لحاظ سے، عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، جو اللہ تعالیٰ نے فضل فرما کر جو ذکر فرما دیا اس کلام پاک میں، پھر بھی جو انسان بدعقیدگی کی وجہ سے یا تو پوری طرح منکر یا عقیدہ زبانی رکھتا ہو، قلبی دل سے پختہ نہ رکھ کر منمانی کرتے چلے جاتا ہو، نافرمانی کرتے چلے جاتا ہو، تو آیت کا ترجمہ سنیے تو جس کے اندر ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، اے انسانوں مجھے بتاؤ تم، جب وہ وقت آ جائے گا پتہ چلے گا کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، احکام اللہ تعالیٰ کے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جو تمہارا خالق اور مالک ہے، جو تمہارا رازق ہے، جو تم کو زندہ رکھتا ہے اور تم کو نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے، یہ سب کچھ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ قرآن تو ہے جو رہا، لیکن جو لوگ یقین نہ رکھ کر بد عملی کرتے چلتے ہیں یا انکار کرتے چلتے ہیں یا اس پر قائم رہنے والوں سے نفرت رکھتے ہیں یا طریق اسلام سے نفرت کرتے ہیں، دین اسلام سے نفرت رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا کہ اگر واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، پتہ چلے گا تمہارے شک کو دور کرتے ہوئے، لیکن تمہارا حال ہے کہ تم نے تو اس کا انکار کر دیا، نافرمانی کر دی، اب زندگی میں پلٹ کر آنا تو نہیں ہے، تو بتاؤ اس وقت ہوگا کیا تمہارا؟ من اضل ممن هو فی شقاق بعید، مخالفت کی انتہا میں تم اس قدر دور 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 تک بھٹک گئے اور تمہارے سدھرنے اور سدھار سے حاصل ہونے والے اچھے فوائد بھی تم سے دور ہو گئے۔ میرے مرنے کے بعد، یعنی قیامت میں اٹھائے جانے کے بعد، یعنی حساب و کتاب کے ہو جانے کے بعد سارا انجام رہے گا، اتنے بدبخت کوئی اور نہیں ہوں گا، جو ایسا کرنے والے ہی ہوں گے۔ اور پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنا احسان فرماتے فرماتے ہیں ساری مخلوقات میں تم کو عقل دے کر تم کو ممتاز، مکرم، مشرف بنائے ہیں۔ ساری کائنات کی وجود کی چیزیں ہیں، یہ آیات خداوندی ہیں، قدرت کے نشانیاں ہیں، جو دیکھ چکے سو دیکھ چکے، جو سن چکے سو سن چکے۔ پھر آگے بڑھتے چلو، تم زندگی میں دیکھتے چلو گے، ہم بتاتے چلیں گے ہماری قدرت کے نشانیاں سارے آفاق میں، افق کی جمع آفاق، انسان کے اطراف ہر چیز، اوپر نیچے سب کچھ۔ چاند، سورج، ستارے، آسمان، آسمانی نظام، ہوائیں، ہواؤں کا نظام، کائنات کی تمام چیزیں،
تمام چیزوں میں غور و فکر سے کام لو، بلکہ وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے آپ کے اندر رد و بدل میں، تبدیلی میں، احوال کے اونچ نیچ ہونے میں، وفی انفسکم، صرف اور صرف قدرت کی کارگزاری کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ غور کرے تو، اور اس راستے پر پلٹ کر ثابت قدم ہو جائے تو ان کا راستہ تو الگ ہی ہے. ایک نمونہ بتا دیتا ہوں. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے دعائیں ان کے وظائف میں بھی ہے. ان میں سے ایک دعا ہے خاص طور پر زندگی بھر کرتے تھے. اللہم اشہدنی فاعلیتک فی کل مفعول حتی لا ارا فاعلا غیرک. اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز، چاہے میری نظر انسان پہ پڑے، درخت پہ پڑے، شجر پر پڑے، سورج پڑے، تاریکی پہ پڑے، روشنی پہ پڑے، آسمان پہ پڑے، کس پہ پڑے، جس چیز پہ بھی دیکھا میں، جس کا حقیق جو فاعل پیدا کرنے والا جو ہے، وہ چیز کا مشاہدہ مجھے کرواتے چلے جائیے، تاکہ میں ہر چیز کے اندر صرف اور صرف آپ ہی کی قدرت کار فرمائے، کسی اور کی نہیں. اور یہ یقین والی کیفیت میں بڑھتے چلے جاؤں، آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو ان چیزوں کا جو خالق ہے، موجود کرنے والا ہے، اس کو چلانے والا ہے، اس کی نگرانی کرنے والا ہے. ہم تو عقیدے کے اندر وہی پڑھتے ہیں، خالی پڑھ لیتے ہیں زبان سے، انہوں کے زبان سے ادھر کا ادھر، نیچے اترتا نہیں. نیچے اترا تو پتہ چلے کیسا ہضم ہو رہا نہیں ہو رہا. معانی و مطالب کے سمجھنے والا دماغ کیسے کس قدر ہضم کیا اور ہضم نہیں ہو رہا، جب پتہ چلے گا. اس لیے اہل اللہ کے 20 اہل اللہ کے جو اس میدان کے مرد مجاہد گزرے ہیں، جو ہیں ان کے پاس بھی بعض کہتے ہیں کہ میں نے ہر چیز کے اندر جس چیز کے بھی نظر ڈالا، چاہے انسانوں میں سے مختلف انسانوں پر، چاہے کالوں پر ڈالے، گوروں پر ڈالے، چاہے جوان پر ڈالے، جو بوڑھوں پر ڈالے یا بوڑھیوں پر ڈالے، جو بچوں پر ڈالے یا جوان لڑکوں پر ڈالے، جو درختوں پر ڈالے، ہر چیز پر ڈالے، میں نے اللہ کو پایا ہے. بعض تو اس منزل پہ ہے، پہلے میں اللہ کو پایا، بعد میں اس چیز کے وجود کو پایا ہے. میں پایا ہوں کا ترجمہ کرو. رائتو کا لفظ ہے، یہ اردو والے رائتو کا ترجمہ کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے، دیکھا ہے، دیکھا ہے، دیکھا ہے. وہ ترجمہ غلط ہے. دیکھنے کے لیے لفظ لگاتا ہے. ترجمہ کرتے چلتے ہیں. میں تو تمام تعلیم پانے والے بچوں کو بار بار تاکید تو رائتو کا ترجمہ آپ عربی میں کریں گے، وجدتو کرتے چلیں گے، رائتو خلتو کرتے چلیں گے. اس کے سوا دوسرے لفظ سے ترجمہ نہیں، کیونکہ ان کو عربی سے عربی میں معنی بتانے پڑتے ہیں، وضاحت کرنا پڑتا ہے. بچوں سمجھ میں آنے کے لیے تھوڑا بہت اردو میں بولنا پڑتا ہے، سب عربی سے عربی معنی مطالب بتانا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حتیٰ یتبین لہم، اس پہ بھی غور کرتے چلو، اور دنیا کی مزید جو ترقیاں ہوتے چلیں گی، کیا نتیجے پہنچے گا؟ انسان ہر چیز کے کھوج میں ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو اللہ کا ارشاد ایک ہی نتیجہ نکلے گا کہ انہ الحق، حق تعالیٰ ہے، سب کچھ قدرت ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار کی بات ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں. اور پھر شک و شبہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ کس کی گواہی چاہیے تمہیں؟ خالی درمیان میں فرشتے کے ذریعے سے ایک منتخب انسان کو جو رسول کہلاتے ہیں، ان کے ذریعے سے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے حقیقت بتا رہا ہے
تو پھر اللہ تعالیٰ کی شہادت اور گواہی سے بڑھ کر اور کس چیز کی اور کس کی گواہی چاہیے تمہیں؟ اب بس ان الفاظ پر ختم ہوتی ہے بات. الا انہم، اچھی طرح غور کر لو، خبردار، یہ انسان مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھ کر روبرو آمنا سامنے کرنے والی جو حقیقت ہے، اس بارے میں شک و شبے میں پڑے ہوئے. اگر کوئی آج کا کہتا ہو، چاہے بشکل مسلمان، مرنے کے بعد اللہ کے روبرو مجھے پیش ہونا ہے کہتا ہو، کہنا ہے، یہ کہنا مظاہرے کے لیے ہے، دل کی قلبی کیفیت ہے. یہ کہتے ہوئے پھر زندگی کے اندر کسی پہ ظلم کرتا ہو، کسی کو ستاتا ہو، کسی کے دل شکنی کرتا ہو، کسی کو دھوکہ دیتا ہو، کسی کو خیانت کرتا ہو، کوئی غلط کرتا ہو، اور پھر یہ کہتا ہو، پھر نماز پڑھ کے بتاتا ہو، پھر ایسا کرتا ہو، پھر زکوٰۃ و صدقہ ادا کر کے بتاتا ہو، پھر یہ کرتا ہو، تو عقیدہ کہاں پختہ ہوا؟ قید کلیہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی ابتدا، خود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کی ابتدا والبعث بعد الموت عقید آخرت سے اسٹارٹ ہوتا ہے. کیونکہ فکر کی خرابی سارے عمل کی خرابی. فکر جب صحیح، سب کچھ انہیں دیکھنے والا، کہنے والا، پالنے والا، گرفت کرنے والا، یہ یقین ہو جائے تو پھر پوری زندگی میں ہوگا. ایک بزرگ کے اس میں تو میں نے پڑھا، میں چاہے کوئی بھی کچھ بھی پوچھے، میں کچھ کہتا نہیں، کہنے سے پہلے میں ایک جواب تلاش کرتا ہوں. کل روز قیامت میرا رب مجھ سے پوچھے گا تو نے ایسا کیوں کہا تھا، تو مجھے اپنے رب کو کیسے جواب دینا ہے، پہلے جواب تلاش کر کر پھر میں کہتا ہوں، پہلے جواب تلاش کر کر پھر میں کرتا ہوں. یہ تو بہت بہت اونچی بات ہوگی. کسی کے کہنے پر پھر فوراً ہم کہہ دیتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ میں پہلے جواب اپنے لیے تلاش کرتا ہوں اس خیال سے کہ میرا رب پوچھے گا. ہر چیز کا ہوگا، مثقال ذرۃ خیر یرا و شر یرا. تو مجھے کیا جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ تو گئے اس دنیا میں زندہ رہ کر، گئے عالم حشر میں اپنے آپ کو موجود پا کر وہ ہیبت اور کیفیت کے ساتھ احکام خداوندی کی تعمیر و تکمیل میں اپنی طاقت کے مطابق عمل کرتے چلتے ہیں. الا انہ بکل شیء محیط. یہ سب سے بڑی وارننگ ہے، اچھی طرح سمجھ لو. اللہ تعالیٰ کی ذات تمہاری ہر 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 حرکت پر، ہر چیز پر، ہر قول پر، ہر فعل پر، ہر کام پر کوئی چیز چھٹی بھی نہیں. ساری چیزوں کا احاطہ کر کر رکھا ہوا ہے، رکھتے رہتا ہے. یعنی کوئی چیز چھوٹنے نہیں پائے گی. ہر چیز کا حساب و کتاب ہوں گا، اس کے مطابق یہ ہوں گا. یہ خیال رکھ کر کرتے ہوئے چلنے پر، اس لیے ہر اطاعت عبادت کے بعد بھی اپنے لیے مغفرت طلب کرنا ہے، معافی طلب کرنا ہے، دین کی توفیق پر دعا کرنا ہے، ایمان پر ثابت قدم رہنے کی، ایمان پر خاتمے کی کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف کریں گے. لیکن یہ جد و جہد میں رہنے کے بعد. یہاں پر اس سورہ کا اختتام ہے. اس کے بعد سورۃ الشورى کی ابتدا ہوگی انشاءاللہ. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.